السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہمایوں محبوب پروگرام ستاروں کی بات ہمایوں کے ساتھ کے حوالے سے ARY ڈیجیٹل پہ آپ سے مخاطب ہوں۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ میں نے کل آپ سے بات کی، گفتگو کی، کل میں نے آپ کی کالز پوری 45 منٹ تک پروگرام ختم ہونے کے بعد لی ہیں، اللہ اس بات کا شاہد ہے، اور میں نے آپ کو پچھلے والے چنکس دکھائے، ان کے ریفرنس بھی کوٹ کیے تھے کہ آپ چاہیں تو ان کی ڈیٹیل وہاں یوٹیوب پہ دیکھ لیجئے گا۔ دوسری چیز، اللہ آپ کا بھلا کرے، آج کے لیے میں نے کہا تھا آج 2021 کا سال کیا ہونے کا امکان ہے بحکم اللہ۔ جو لوگوں کے زوڈیک سائن ہیں، جو 12 بروج ہیں، ان کے حوالے سے آپ کو ڈیٹیل میں تھوڑا بتاؤں گا، مگر منتھلی پریڈکشن وہ اپنی جگہ ہوتی ہیں، وہ علیحدہ ہوتی ہیں، یا جو میں خاص ایونٹ پہ بولتا ہوں وہ بھی اپنی جگہ ہوتی ہیں۔ یہ ایک جنرل فار دی ایئر آف 2021 کیا ہو سکتا ہے، کیا نہیں ہو سکتا، وہ اپنے علمی اندازہ شیئر کیا، باقی حتمی ذات میرے رب کی ہے، وہ چاہے گا، ایک سائنس کے تحت آپ کو بتا رہا ہوں، وہ چاہے تو سب اچھائی کر دے، وہ چاہے تو کچھ بھی نہ ہونے دے، یہ اختیار کلی اس کا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ابتدا کرتا ہوں، اور ایک چیز میں ہمیشہ بول دیتا ہوں، آپ ابھی پہلے بھی بول دیتا ہوں، سوشل میڈیا پہ، انٹرنیٹ پہ، فیس بک پہ کوئی میرا تعلق نہیں ہے، کوئی میری کنیکٹیوٹی نہیں، اور نہ ہی میرا کوئی یوٹیوب چینل بنا ہوا ہے، وہ سب فیک، جھوٹ، فراڈ ہے، تو اس پہ قطعی اپروچ نہ کیجیے گا۔ اور ہر پروگرام کے آخر میں بتاتا ہوں کہ مجھ تک کس طرح اپروچ کیا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ پوری رات کی محنت ہے جو آپ کے سامنے میں اب عرض کروں گا۔ نمبر 1، ایریز، برج حمل والوں کے لیے 2021 کا سال کیسا ہو سکتا ہے؟ یہ آپ کے لیے کچھ ملی جلی کیفیت دے گا۔ شروع کے جو آپ سمجھ لیں 4 ماہ ہیں، یہ ذرا سی ڈیفیکلٹی ہوگی، گزارے لائق آمدنی ہوتی رہے گی، اور تھوڑی سی مشکلات آئیں گی اگر آپ ملازمت پیش آئیں یا آپ کوئی بزنس کرتے ہیں تو اس میں تھوڑی سی رکاوٹ آئیں گی، مگر انشاءاللہ اپریل کے مڈ کے بعد سے چیزوں میں یکایک بہتری ہونا شروع ہوگی، اور جو آپ کی گھریلو مشکلات یا آپ کی فائنینشیل پرابلم ہے ان میں کمی ہونا شروع ہو جائے گی، اور فائنینشلی اسٹیٹس میں بہتری ہونے کا امکان بنے گا۔ یہ وہ دور ہوگا جو اپریل سے لے کے سپٹمبر تک چلے گا کہ یہاں پہ کوئی گاڑی ویکل خرید سکتے۔ اب یہ نہیں کہ جو ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، موٹر سائیکل والا اچھی موٹر سائیکل پہ آ سکتا ہے یا گاڑی پہ آ سکتا ہے، اور گاڑی کی تبدیل جس کے پاس نہیں ہے وہ آ سکتی ہے، ہر ایک کا اللہ تعالیٰ اس کی حیثیت اس کے حساب سے۔ اس کے ساتھ ساتھ کوئی جائیداد کی خرید و فروخت سے فائدہ ہونے کا امکان ہے، کوئی ایسا سکھ ملنے کا امکان ہے جو آپ کی زندگی میں ایک دیرینہ خواہش رہی ہو، اور غیر ملکی سفر کا بھی امکان بنے گا آپ کا۔ اور مگر یہ جو میں آپ کو ٹائم فریم دے رہا ہوں، یہ کچھ خاص وجہ ہے کہ یہ اپریل کے مڈ سے لے کے سپٹمبر کے درمیان، پھر تھوڑا سا اکتوبر اور مڈ سپٹمبر اور نومبر کا 2 ویک یہ ذرا آپ نے خیال رکھنے ہیں اپنی صحت کے حوالے سے اور اپنی فائنینشیل میٹرز کے لحاظ سے۔ دوسرے نمبر پہ ہے ہمارا برج ثور، جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں ٹورس۔ ٹورس والوں کے لیے کچھ معاملات آپ کے تھوڑے سے بہتر ہونے لگیں گے یہ شروع میں ہی 2021 میں، اور آمدنی میں اضافے کا امکان بنے گا، مگر اخراجات بھی ساتھ ساتھ آئیں گے۔ اپنے ازدواجی معاملات میں تھوڑی سی آپ نے ٹیک کیئر کرنی ہے۔ ایک بہت اچھی چیز یہ ہوگی، آپ کا سیلف کانفیڈنس اور خود اعتمادی میں اضافہ ہو جائے گا، اور وہ ٹورس والے، وہ خواتین یا حضرات جو کسی بھی فرم یا کسی بھی جگہ پہ ایک لیڈنگ جاب کرتے ہیں، یعنی قائدانہ امور انجام دے رہے ہیں، ان کے اندر بہت پازیٹیو تبدیلی آنا شروع ہوگی، اور چاہے وہ کوئی بھی کاروبار، کوئی بھی ملازمت کر رہے ہیں تو اس میں تگ و دو کے بعد کامیابی ملنے کا انشاءاللہ تعالی امکان بنے گا۔ آپ کو صحت کے معاملے میں اپنے معدے یعنی اسٹمک، انٹسٹائن، بگ انٹسٹائن، بڑی آنت، پیٹ سے متعلقہ امراض کا خیال رکھنا ہے۔ کوئی روحانی سفر مسلمان کی حیثیت میں تو ہمارا حج و عمرہ ہوتا ہے، حج ایک سیزنل چیز ہے، عمرہ 12 مہینے چلتا ہے، اور زیارات اہل اللہ کی قبور کے اوپر حاضری یا ان کی لیے زیارت کرنا، وہ چاہے کربلا بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، اور غیر مسلم جو ہیں وہ اپنے حساب سے اس کو رکھ لیں۔ اور آپ کو سب سے اچھی بات ٹورس والے، وہ جو طالب علم لوگ ہیں
ان کو انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا میرے پنجتن پاک کے صدقے اچھے رزلٹ، اچھے نتائج مل سکتے ہیں۔ اور روحانی سفر کا تو میں نے آپ کو بولا، اور اس کے علاوہ بھی غیر ملکی سفر کا امکان بحکم اللہ بنے گا۔ جیمنائی تیسرے نمبر پہ، جیمنائی والوں کو میں کہتا ہوں کہ آپ تھوڑا اپنی صحت کا خیال رکھیے۔ کچھ گھریلو پریشانیاں، کچھ آپ کے ڈومیسٹک معاملات میں تھوڑے سے پرابلم آ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو یعنی جو آپ یہ کہہ لیں کہ نجی معاملات میں ذرا سی مشکلات آ سکتی ہیں یا کوئی ڈیسیشن میکنگ کرنی پڑے گی۔ البتہ یہ جو شروع کے 3-4 ماہ ہوں گے، اس میں خصوصاً مالی لحاظ سے کوئی اچانک خوشخبری مل سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد کوئی بگڑے ہوئے کام، یا وہ کام جو پینڈنگ میں پڑے ہوئے تھے، یا وہ کام جن کو بہت عرصے سے آپ پرسو کر رہے تھے مگر رزلٹ نہیں مل رہے تھے، وہ رزلٹ ملنے کے امکان ہے۔ کسی عزیز یا دوست سے اگر کوئی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی ناچاقی تھی تو اس کے بہتر ہونے کا امکان ہے، ملاپ ہونے کا۔ بچوں کے حوالے سے گڈ نیوز، کوئی خوشخبری ملنے کا امکان ہے۔ سفر کے بھی، ٹریولنگ کے بھی امکان ہے، مگر آپ کو صحت سے ریلیٹڈ یعنی ہیلتھ سے ریلیٹڈ چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اور خصوصاً آپ نے اکتوبر سے لے کر یہ جو آئے گا، بلکہ اکتوبر نہیں، ستمبر کی 16-17 تاریخ سے لے کے یہ نومبر کے مڈ تک ذرا اپنی چیزوں کی حفاظت کا خیال رکھیے گا۔ کوئی اللہ نہ کرے کوئی چوری ڈکیتی، اس چیز کا امکان بن سکتا ہے، اور اللہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو۔ یہ تو میں صرف پاسبلٹی، امکانات کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے بعد ہمارا چوتھا برج ہے برج سرطان، کینسر۔ کینسر والوں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ تھوڑی سی مالی پریشانیاں آپ کو اللہ نہ کرے آ سکتی ہیں، اور غصہ، بے چینی، ایک جسے کہتے ہیں نا انزائٹی ہونا، یہ چیز ڈپریشن، یہ تھوڑا سا بنے گا، مگر انشاءاللہ تعالی مڈ آف مارچ کے بعد سے مالی معاملات میں بہتری ہونے کا امکان ہے۔ اگر آپ کوئی ملازمت پیشہ افراد میں سے ہیں تو آپ کی کوئی اچھی پوسٹنگ، اچھی جگہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے، اور آپ کو ایز پر ڈیزائر کوئی چیز مل سکتی ہے، خواہشات کے عین مطابق، اردو میں آپ یہ کہہ لیں۔ قرض کے معاملات میں آپ نے خیال رکھنا ہے۔ جائیداد کی اگر خرید و فروخت کریں تو میں آپ سے ایک درخواست کروں گا کہ اس پہ وکیل کا مشورہ ضرور لے لیجئے، اور کوئی اچھے لائر سے پوچھ لیجئے، اور جو بھی کام کریں ڈاکومنٹڈ کریں، اور سفر کا بھی امکان ہے۔ لیکن اگر آپ اس غیر ملکی سفر سے یہ سوچ رہے ہیں آپ کو فائنینشیل گین ہو جائے گا، تو وہ شاید ایز پر ایکسپیکٹیشن یعنی توقعات کے مطابق ہونے کا امکان کم ہے، اور کوئی شادی یا منگنی کا سلسلہ بن سکتا ہے۔ آپ نے بس اپنے بے چینی، انزائٹی، ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ خواتین و حضرات، ایک بریک لے رہا ہوں، بریک کے بعد بقیہ بروج کے حوالے سے آپ سے گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY سہولت۔ حضرات ایک دفعہ پھر ہمایوں محبوب خوش آمدید کہتے ہیں، اور دیکھیں میں بار بار جو ریپیٹ کرتا ہوں نا کہ فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ، انسٹاگرام پہ میری کوئی کنیکٹیو، کیونکہ مجھے کمپلین آتی ہیں آپ لوگ اس کو وہ، اور ایک چیز آج یاد رکھیے گا، اگر کوئی آپ کو فون کرے یا آپ اللہ نہ کرے اس فراڈی کو فون کریں، وہ کہے آپ پہ جادو ہے، آپ پہ فلاں یہ چیز ہے، آپ پہ فلاں، آپ نے قطعی نہیں ماننا۔ وہ کہے میں اتار کر دوں گا، یہ کر دوں گا، جھوٹا نمبر 1، یہ میرا اسٹائل ہی نہیں ہے، نہ میں یہ چیز کرتا ہوں، یہ سب غلط ڈالیں گے۔ اور دوسرا، نہ میرا کوئی چینل بنا ہوا ہے اب تک، وہ سب فیک ہے۔ جب بھی بناؤں گا میں آپ کو بتاؤں گا، تو آپ کو جو میں 2 نمبر بتاتا ہوں اپنے آفس کے سوائے ان نمبروں کے کسی نمبر پہ کال نہ کیجیے، ایک ARY ڈیجیٹل اور دوسرا جو میں آفس کے آخر میں نمبر بتاتا ہوں، تو وہ آپ غور سے سنا کریں۔ جب آپ اگر بائی دا وے یوٹیوب پہ بھی پروگرام دیکھتے ہیں تو آگے کا پورا دیکھ لیا کریں، جب ARY کی ویب سائٹ پہ یہ اپلوڈ ہوتا ہے تو وہاں دیکھیں، پورا شو دیکھا کریں، تو آپ کو تمام چیزیں جو ہے انفارمیشن مل جایا کرے گی۔ اچھا جی، یہ سالانہ پریڈکشن ہے، یعنی پر اینم،
ایئرلی پریڈکشن ہے تو یہ آپ ذہن میں رکھیے گا اپنے. منتھلی پریڈکشن اپنی جگہ ہے وہ پھر اگلے ہفتے دوں گا. تو ہمارا 5واں زوڈیک سائن ہے برج اسد لیو. لیو والوں کو میں یہ کہوں گا اگر آپ کوئی ملازمت میں ہیں یا چاہے آپ بزنس کرتے ہیں تو اس میں ترقی پراسپیرٹی ملنے کا یقیناً بحکم اللہ امکان بنے گا. مگر آپ کو ایک تھوڑا سا انجانا سا کچھ ٹینشن رہے گا کہ یار یہ وہ کہتے ہیں نا انسین فیئر, انجانا سا خوف کہ یہ ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا. یہ چیزیں دماغ کو تھوڑا سا ڈسٹرب کرتی ہیں اور سم ٹائم یہ انسومینیا یعنی بے خوابی کا مرض وہ انسان میں تھوڑا سا پیدا ہو جاتا ہے. مگر اس سال ڈیلے تھوڑا ہو سکتا ہے, کوئی ڈیلے آ جائے, کوئی لیٹ ہو جائے, مگر چیزیں آپ کے حق میں بہتر ہوں گی اور آمدنی میں اضافہ, پروموشن یا اگر آپ کے کوئی معاملات لیٹیگیشن یا مقدمات زیر سماعت ہیں تو اس میں کامیابی کا امکان ہے بحکم اللہ میرے پنجتن پاک کے صدقے. اور غیر ملکی سفر آپ کے لیے خوشی کا باعث بنے گا. جو بھی آپ کی خوشی کا باعث میں نے سم اپ کیا ہے, مطلب جو جس ایکسپیکٹیشن یا توقع کے حساب سے کرنا چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ میرے پنجتن پاک کے صدقے اس حساب سے اس کو دے. اور کوئی گھر کی تبدیلی یعنی چینج آف ریزیڈنس ہونے کا امکان ہے, چینج آف ویکل ہونے کا امکان ہے ان اے پازیٹیو وے, مثبت تبدیلی کے ساتھ. اور کوئی نیا یعنی جسے کہتے ہیں نا آپ کے لیے کچھ نئے ایونیوز یعنی کوئی نئی چیزیں, کوئی نئی اپرچونیٹیز, کوئی نئے مواقع آپ کو زندگی میں کام کرنے کے حوالے سے ملیں گے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی شادی بیاہ منگنی کا سلسلہ آپ کے لیے 2021 کے سال میں بن سکتا ہے. اور اگر کوئی کام آپ پارٹنرشپ میں کرنا چاہ رہے ہیں تو میری درخواست ہے اس کو آپ مئی اور اگست کے درمیان مٹیریلائز یا شروع کیجیے گا. باقی میرا رب کرم کرنے والا ہے. اچھا جی, اس کے بعد ہمارا چھٹا برج ہے برج سملا ورگو. ورگو والوں کے لیے یہ کہوں گا کہ آپ کے لیے تھوڑی سی رکاوٹ کے بعد تعلیمی, خاص طور پہ جو ورگو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے بتا رہا ہوں, تعلیمی امور میں کامیابی ملنے کا امکان. اگر آپ کسی مخصوص کالج یا کسی مخصوص تعلیمی ادارے میں داخلے کے خواہش مند ہیں کوشش کیجئے, اللہ تعالیٰ اس میں بھی آپ کو کامیابی عطا کر سکتا ہے. اور یہ بھی امکان ہے جن کے پاس اولاد ہونے کے امکان یعنی اب اولاد نہیں ہے تو اولاد ہونے کے امکان, بچے کی پیدائش کا امکان, بچوں کی تعلیم کے حوالے, اگر آپ خود ماں باپ ہیں ورگو تو آپ کو بچوں کی تعلیم کے حوالے سے کامیابی گڈ نیوز مل سکتی ہے. مگر اس میں ایک چیز کا خیال رکھیے گا, کوئی پرانی تکلیف یا پرانی بیماری اللہ نہ کرے وہ تھوڑی سی ایگریویٹ ہو سکتی ہے. جو کرونک ڈیزیز ہوتی ہے نا, جیسے ہارٹ ہے, کڈنی ہے, ڈائبٹیز ہے یا اور وہ اس مرض کا میں نام نہیں لینا چاہتا, اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہر آپ کو ہم سب کو محفوظ رکھے ہر مولک بیماری سے. تو اس کا ذرا سا امکان ہے. کچھ عزیزوں رشتہ داروں سے تھوڑا سا اختلاف ہو سکتا ہے. اپنی اشیاء اپنے گھر کی حفاظت کا خیال رکھیں اور اس کا سب سے بہترین طریقہ جو میں نے پایا ہے, روزانہ اللہ تعالیٰ کا نام آیت الکرسی پڑھ کر 3 دفعہ اول و آخر درود کے ساتھ پھونک دیں. میرا ایمان ہے اللہ تعالیٰ سامنے والے کی آنکھوں کو اندھا کر دے گا. تو اور ایک چیز, اسپیکولیشن میں نہ جائیے گا. آج کل لوگ مجھے بہت پوچھتے ہیں کہ ہم بٹ کوئن میں چلے آئیں, یہ کر لیں. ویسے میں نہیں جانتا اس پہ کوئی شرعی عالم ہی آپ کو بتا سکتا ہے, مگر اس قسم کی انویسٹمنٹ میں نہ کیجیے گا ورنہ اللہ نہ کرے لاس ہونے کا امکان ہے. جو حلال طریقے سے اللہ نے کیا ہوا ہے اس کو اسٹیٹس کو میں رکھیں, انشاءاللہ اسی میں اللہ آپ کو برکت و ترقی عطا کرے گا. اس کے بعد ہمارا 7واں برج ہے برج میزان لبرا. لبرا والوں کو یہ کہوں گا خواہ خواہ کے معاملات میں اپنے آپ کو الجھائیے گا مت. شروع کے یہ 3.5-4 مہینے آپ نے بہت ٹیک کیئر کرنی ہے. کوئی رسکی کام میں مت ہاتھ ڈالیے گا. کوئی ایڈونچر یا تھرل کرنے کی کوشش. ایڈونچر کیا ہوتا ہے, یار میں آج یہاں سے سمندر میں جمپ لگاؤں گا, یہ میں سوئمنگ پول میں یہ کروں. وہ کہتے ہیں اڑتا تیر اپنے اوپر لینا یا آ بیل مجھے مار. تو یہ تھوڑی سی احتیاط کرنی ہے. اللہ نے انسان کو جو عقل دی ہے نا, یہ دیکھے کافی حد تک خود مختار کیا ہوا اللہ نے. جو تقدیر مبرم وہ میرے رب کے ہاتھ میں ہے, لیکن فرمان آقا سیدنا مولا علی اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دے کے کافی حد تک اس کا بھی اختیار دیا ہوا ہے. اللہ کا خلیفہ ہے انسان. مگر انشاءاللہ
اپریل کے سے آپ کو زندگی میں کوئی اچھی چیز مل سکتی ہے، آپ کی سوشل لائف میں اضافہ ہو سکتا ہے، آپ کے مالی معاملات میں بہتری آ سکتی ہے، گھر میں شادی بیاہ منگنی کے حوالے سے کوئی گڈ نیوز مل سکتی ہے، اور اچانک کسی ہائی پروفائل شخصیت سے فائدہ، غیر ملکی سفر کا امکان، اور اگر آپ کی زندگی میں کچھ رومانوی معاملات کا دخل چل رہا ہے تو اس میں بھی ہو سکتا ہے آپ کو کامیابی ملے، اور میرے رب کا حکم ہوا پنجتن پاک کے صدقے، تو وہ غیر شادی شدہ افراد جو خاص طور پر لبرنس لوگ ہیں، یعنی لبرا والے ہیں، میزانی افراد، برج میزانی، ان کی زندگی میں کوئی پازیٹیو اور گڈ چینج آ سکتا ہے۔ اس کے بعد میزان کے بعد ہمارا 8واں برج ہے برج عقرب اسکارپیو۔ آپ کے لیے یہ سال پیسے کے حوالے سے بہتر رہے گا، اور یہ ابھی سے نہیں، یہ آپ کا پچھلے 3-4 مہینے سے کچھ ایسا دور چل رہا ہے کہ آپ کی کوئی ٹرانسفر، کوئی تبدیلی، کوئی چینج کا امکان بن سکتا ہے، ادارہ تبدیل ہو سکتا ہے، کوئی بیٹر جاب مل سکتی ہے، پرانی چیزوں کا اختتام، نئی چیزوں کا آغاز، یہ آپ کے لیے اسکارپیو والوں کے لیے، اور یہ خاص طور پہ اگست کے بعد سے ہی آپ کا ٹائم چل رہا ہے، اور انشاءاللہ ابھی یہ برقرار ہے۔ کوئی رہائش میں مثبت تبدیلی ہو سکتی ہے، کوئی نئی گاڑی، نئی سواری کے حصول کا امکان ہے، ذہنی طور پر تھوڑی سی الجھن رہے گی، آپ خود بہت زیادہ کیلکولیٹو ہو جائیں گے، یعنی اپنے دماغ میں یار میں یوں کر لوں تو یوں کر لوں، یہ کروں تو یہ ہوگا، یہ چیزیں آپ کو تھوڑے سا، وہ نام سنیں، اللہ اس پہ نہ جائیں، اللہ پہ بھروسہ کر کے عقل سے کام لے کے چھوڑ دیں۔ دوسرا، جسم کے کسی نچلے حصے میں، ٹانگوں سے لے کر اور یہ ناف تک، اس کو میں نچلا دھڑ کہتا ہوں، یہاں پہ کوئی چوٹ، تکلیف یا پرابلم آ سکتا ہے۔ گھریلو معاملات میں تھوڑی سی یہ آپ کو خاص طور پر یہ اپریل تک آپ نے احتیاط کرنی ہے کہ کوئی جو ہے کشیدگی نہ ہو۔ دوسرا، آپ کو خاص طور پہ اپنے والدین، والد ہیں یا والدہ ہیں یا بڑی بہن ہیں، بڑے بھائی، ان کی صحت کا خیال رکھیں۔ اگر وہ آرتھرائٹس، جوائنٹس پین یا لوور بیک سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم ہے تو اس میں ان کی ٹیک کیئر کیجیے گا۔ آپ کو اپنے بچوں کی تعلیم کے حوالے سے کوئی پازیٹیو ڈیسیشن میک آؤٹ کریں گے، آپ فیصلہ سازی کریں گے مثبت انداز میں، اور جب یہ آپ کا آئے گا یہ مئی، جون، جولائی، اگست، یہاں پہ آپ نے اپنے والدین کی صحت کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے، اور سفر کے بھی امکان بنیں گے، اور کوئی روحانی سفر بھی بحکم اللہ میرے پنجتن پاک کے صدقے ہونے کا امکان ہے۔ اس کے بعد ہمارا 9واں برج ہے برج قوس، سیجیٹیریس۔ آپ کی زندگی میں کچھ نئی چیزیں شروع ہو سکتی ہیں، نئے مواقع مل سکتے ہیں آپ کو، اور مالی لحاظ سے انشاءاللہ تعالی آپ کے جو اسٹیٹس ہے اس میں ضرور بہتری آئے گی۔ اگر آپ ملازمت پیش آئیں تو اس میں کوئی ترقی، کوئی فائنینشیل انکریمنٹ کا امکان ہے۔ گھر کے حوالے سے کوئی پازیٹیو چینج ہو سکتا ہے، اور اگر وہی گھر رہتا ہے، رہائش تبدیل نہیں ہوتی، تو اس میں رینوویشن یا اس میں بیٹرمنٹ ہو سکتی ہے۔ خواتین کو خاص طور پہ جو سیجیٹیریس برج قوس کی خواتین ہیں ان کے لیے ذرا زیادہ چیزیں ایگریویٹ ہوں گی، اس کے کچھ یوگ ریزن ہوتے ہیں، وہ ٹیکنیکل چیزیں وہ آپ نہیں سمجھیں گے، بولنا بیکار ہے۔ البتہ ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، اللہ نہ کرے اس معاملے میں تو میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں غلط ثابت ہوں جو میں بولنے جا رہا ہوں، کہ کوئی عزیز رشتہ دار کے حوالے سے کوئی ہو سکتا ہے کوئی تھوڑی سی پریشان کن افسوسناک خبر ملے، اللہ کرے ایسا نہ ہو، لیکن اس کا امکان ہے۔ اور کوئی اگر آپ کی مقدمہ بازی ہے تو کوشش کریں کہ اس کو سارٹ آؤٹ کریں، اور 2021 کے سال میں اس کو فائنل کنکلوژن پہ لے جائیں، یعنی اس کو نتائج کی طرف جائیں اور اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کی، حل کرنے کی کوشش کریں۔ غیر ملکی سفر کا بھی امکان ہے، اور غیر ملکی سفروں میں روحانی سفر کا بھی امکان بحکم اللہ میرے پنجتن پاک کے صدقے آپ کے بنیں گے۔ تو سیجیٹیریس والوں کو ایک تو یہ چیز، دوسرا آپ نے ذرا سا یہ خیال رکھیے گا آپ کے آج کل خوش خوراکی اور کھانے پینے کے شوق بڑھیں گے، اور خاص طور پر یہ دور ہوتا ہے تو انسان گوشت، میٹھی چیزوں ان کی طرف اس کا ایک دم رجحان بڑھ جاتا ہے، مگر ایک اچھی چیز یہ ہوتا ہے انسان اپنے
پہناوے، اپنے لباس، اپنی آرائش و زیبائش کی چیزوں کے حوالے سے بڑا حساس اور ٹچی ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کرم کرنے والا ہے. میرے خیال میں ایک وقفہ لے لیتے ہیں اور وقفے کے بعد بقیہ بروج کے حوالے سے آپ سے گفتگو کرتا ہوں 2021 کی سالانہ پریڈکشن کے حوالے سے. ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتا ہے ہمایوں محبوب آپ کو، اور ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ سوشل میڈیا سے دور رہیں. میری کوئی اس سے تعلق نہیں. آپ کے اسکرین پہ ٹکر بھی چل رہا ہے، اس کے باوجود آپ لوگ وہاں کرتے ہیں تو نہ کیجئے. ہر پروگرام کے آخر میں بتاتا ہوں کہ آپ کہاں اپروچ کر سکتے ہیں، اور نہ ہی میں نے کوئی فیس بک بنائی ہے، نہ ہی میرا کوئی یوٹیوب چینل ہے، کچھ نہیں ہے. جب بھی بناؤں گا یہاں آپ کو بتاؤں گا. اچھا، برج قوس یعنی سیجیٹیریس پہ میں نے اپنی گفتگو کا اختتام کیا تھا. اب ہے ہمارا 10واں برج زوڈیک سائن، برج جدی، جسے ہم کیپریکارن کے نام سے پکارتے ہیں. کیپریکارن والوں کو یہ کہوں گا آپ کو ذرا اپنی زندگی میں محتاط انداز میں گزارنی ہے. دیکھیں، کبھی خوشی کبھی غم تو ہر ایک کے ساتھ چلتا ہے. تو آپ کا بہت اچھا ٹائم بھی چلا تو اب تھوڑا سا اپ اینڈ ڈاؤن ہر ایک کے ساتھ رہتی ہے. مجھ سے کبھی ورگو پائسس والے کہتے تھے آپ ہمارا کم بتاتے ہیں، برائی بتاتے ہیں. تو میں نے کہا بھائی جب آپ کا اچھا ٹائم آئے گا میرے حساب سے تو میں بتاؤں گا. اور اب دیکھیں بتا رہا ہوں. تو کیپریکارن والوں کو خواہ کے اختلافات، کانفلکٹ، ڈفرینسز پیدا کرنے کی کوشش نہ کیجیے گا. اگر آپ کہیں ملازمت پیشہ ہیں تو اپنے سپیریئر یا اپنے ہائی اپس، اپنے سے بڑے عہدے کے لوگوں کے ساتھ کوئی ڈفرینس نہ پیدا کیجیے گا، ورنہ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب لمحے کی غلطی اور سالوں پہ محیط ہو جاتی ہے. جذبات کے بجائے آپ نے عقل و دانش سے فیصلے کرنے ہیں. صحت کے معاملات میں کچھ ضرور بہتری آئے گی. آپ کے روحانی سفر زیارت پہ جانے سے یقیناً انسان کی نیگیٹیوٹی جو ہے وہ کم ہونا شروع ہوتی ہے، اس کا امکان بنے گا. البتہ جو یہ اپریل کے اینڈ سے اور سپٹمبر کے درمیان آئے گا، یہاں کوئی آپ کو اچھی خبر یکایک مل سکتی ہے. مالی معاملات میں تھوڑا سا کشادگی محسوس کریں گے، وسعت پائیں گے آپ، اور کسی دوست ساتھی کی مدد سے آپ کو کوئی اچھی امید آپ کی پوری ہو سکتی ہے. وہ ہوتا تو بحکم اللہ ہے، لیکن رب نیچے سبب بناتا ہے. مسبب الاسباب وہ ہے. بچوں کے حوالے سے کوئی اچھی نیوز مل سکتی ہے. اور یہ وہ دور ہوگا اگر آپ کہیں کوئی کام، ملازمت، بزنس، کاروبار جو بھی کر رہے ہیں اس میں رب کے حکم سے کوئی اچھا نیوز، اچھی چیز مل جائے. اور یہ بھی ایک امکان رہتا ہے کہ اگر کوئی آپ کا پشتینی، جدی، کوئی جائیداد، کوئی پراپرٹی کا مسئلہ چل رہا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ آپ کے حساب سے آپ کو اللہ کے حکم سے کوئی فائدہ پہنچائے. اور ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، ہو سب کچھ رب کے حکم سے رہے. جس طرح ڈاکٹر کہتا ہے، یہ تشخیص کرتا ہے، میں ایک اچھے اسٹرالوجر کی بات کر رہا ہوں کہ یہ سمٹمز ہیں، یہ چیزیں، یہ ہو سکتا ہے. وہ ہونا نہ ہونا ڈاکٹر کا اختیار نہیں ہوتا، وہ اللہ کا اختیار ہوتا ہے. وہ تو اللہ نے اس کو مقرر کیا اس جگہ پہ. جس طرح محکمہ موسمیات والے کہتے ہیں بارش ہو سکتی ہے، ہونا نہ ہونا رب کا امر ہے. اسی طرح میں اپنے علمی اندازے سے قیاس کہہ لیں آپ اس کو، صحیح ایک بہت بڑی سائنس ہے، اس سے کوئی انکار نہیں. اور یہ اللہ کی محتاج ہے، نعوذ باللہ. اللہ نہ ان کا محتاج ہے، نہ ستاروں کا محتاج ہے، اس کا حکم ہوتا ہے. لیکن اس نے دنیا کا ایک نظام، سسٹم بنایا ہوا ہے، اس کے حساب سے چیزیں چلتی ہیں. ہاں، وہ جب چاہتا ہے الٹا کے پھینک دے، اس کا اختیار ہے. تو کرتا سب اللہ ہے. یہ ایک علمی اندازہ ہے. تو کیپریکارن والوں کے لیے میں نے کہا کہ آپ کو اس ٹائم میں ان دا مڈ آف 2021 انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بہتری، اچھائی ہو سکتی ہے. مگر آپ کو ٹیک کیئر کرنی چاہیے. خاص طور پر کوئی بھی اسٹیپ اٹھاتے ہوئے، کوئی بھی کام کرتے ہوئے ایسا نہ ہو کہ وہ چیز آپ پہ باؤنس بیک کر جائے. یہ خیال رکھیے گا. اور اپنے مالی معاملات کا خیال رکھیے گا. اور عزت و وقار کے حوالے سے، یعنی کوئی آپ کی ریپوٹیشن یا اللہ نہ کرے آپ کی ساکھ کو ڈیمیج یا نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے. اللہ کرے میری دعا ہے کچھ بھی نہ ہو، لیکن بتانا میرا فرض ہے. 11واں ہمارا برج ہے برج دل، ایکوریس. ایکوریس والوں کو میں یہ کہوں گا کہ 2021 آپ کو اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا ہے. مالی معاملات تو آپ کے قدرے بہتر رہیں گے، مگر آپ کے جسم پہ کوئی چوٹ، کوئی موچ، کوئی تکلیف، اللہ نہ کرے کوئی گر جانا جس میں چھوٹا موٹا فریکچر ہو جانا، ان چیزوں کا امکان بنے گا. ڈرائیونگ کے معاملات میں محتاط رہیے گا. ڈرائیونگ کرتے ہوئے کوئی رسک نہ لیجیے گا. اپنے قانونی معاملات، ٹیکسز کے معاملات، ان کو بہتر رکھیے گا.
احتیاط برتیے گا. البتہ جب یہ آئے گا آپ کا اللہ بھلا کرے جون جولائی اگست سپٹمبر, تو یہاں آپ کو تھوڑا سا ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا, اور آخری کوارٹر جو ہے یہاں پہ, آخری اور تھرڈ کوارٹر یہاں پہ انشاءاللہ تعالی آپ کے معاملات میں بہتری آ جائے گی. اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو اپنی تعلیم پر خصوصاً فوکس کیجئے گا. دیکھیں محنت کرنا آپ کا اختیار ہے, نتیجہ دینا میرے رب کا اختیار ہے, لیکن جب آپ چنا بوئیں گے تو گندم نہیں نکلے گی. اللہ نے دنیا میں ایک سسٹم دیا ہوا ہے, چنا بوئیں گے تو چنا ہی نکلے گا. اگر چنے کے بعد گندم نکل آئے تو وہ کرشمہ ہوگا, وہ اللہ کا کرم ہوگا. مگر یہ جنت کے معاملات ہیں کہ جو چاہا مل گیا, جو خواہش آئی وہ سامنے آ گئی. وہ اللہ کے, دنیا میں اللہ نے ہر چیز کو پوشیدہ, تقدیر کو بھی محنت اور کوشش کے میں چھپا رکھا ہے. یہ میں آپ کو بڑی گہری بات کر رہا ہوں, تقدیر کو اللہ نے محنت اور ریاضت میں چھپا رکھا ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیوں کہہ رہا ہے یہ نہ کہتا وَإِنَّ لَيْسَ لِلْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَى, انسان جتنی کوشش کرتا ہے ہم اس کو اتنا ہی دیتے ہیں. اور سب سے زیادہ آزمائش, سب سے زیادہ تکالیف دنیا میں, کائنات میں اگر کسی پہ آتی ہیں تو وہ انبیاء پہ. پھر سب سے زیادہ آزمائشیں میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آئیں, اہل بیت پہ آئیں, صحابہ کرام پہ آئیں. اہل بیت سے مراد میری پنجتن پاک, صحابہ کرام, پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ اولیاء کرام. پھر جس مسلمان پہ اگر آزمائش آتی ہے, وہ آقا سیدنا مولا علی سے بڑا, آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا تھا. آپ سے کسی نے پوچھا میں کس طرح اپنی تکلیف کو جانوں کہ یہ اللہ کی طرف سے میرے لیے آزمائش ہے یا میرے لیے مصیبت ہے, تو آپ نے فرمایا اگر اس تکلیف کے وقت تو اللہ کی طرف رجوع کر لے یا رجوع کرے تو سمجھ لے یہ تیری آزمائش ہے, اور اگر تو اس تکلیف کے سدباب کے لیے دنیا کی طرف بھاگے تو سمجھ لے یہ تجھ پہ مصیبت آئی ہے. اور اللہ تعالیٰ مجھے, آپ کو, ہم سمیت پاکستانیوں کو اللہ کی طرف سے گرفتار جو ہو جاتے ہیں نا, جو اللہ کی طرف سے آتے ہیں رگڑے میں, پھر نہ اسٹرالوجی چلتی ہے نہ دعائیں چلتی ہیں, وہ پھر اللہ کی طرف سے جب لاک چلتا ہے نا, اور وہ لاک عموماً میں نے اپنی زندگی میں آبزرو کیا ہے کس پہ, ظالموں پہ, دھوکے بازوں پہ, منافقوں پہ. اور وہ لوگ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک یہ برسبیل تذکرہ بات چلنے کے لیے تو بتاؤں, زندگی میں یہاں تو لوگ آپ نے دیکھا ہے معاشرے کے اندر کفر و شرک کے فتوے ٹھک ٹھک لگ رہے ہوتے ہیں, فتوے فروش لوگ بیٹھے ہوئے, مگر کسی بھی کلمہ گو کے لیے اگر وہ کلمہ گو ہے, وہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان پر یقین رکھتا ہے, نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر یقین رکھتا ہے, تو آپ کفر کا فتویٰ یا شرک کا فتویٰ نہیں لگا سکتے. اس میں آپ کو یہ نہیں پتا جو لگا رہا ہے وہ اپنے پاس سے کیا کھو رہا ہے, اور پھر اس کے ساتھ کیا اللہ تعالیٰ کرے گا. اور زیادہ دور نہیں ہے, اب وہ وقت آخر بھی بہت قریب آ رہا ہے, دنیا دیکھ لے گی. اور کسی کو دھوکہ دینا یا کسی کے ساتھ حلال چیز چل رہی ہے, شارٹ کٹ ماریں گے, ملے گا اتنا ہی جتنا رب نے تقدیر میں لکھا ہوا ہے, لیکن آپ حلال کو حرام بنا لیں گے. تو یہ کچھ باتیں ہیں جو مجھے ڈیورنگ پروگرام یاد آ جاتی ہیں, تو میں اس لیے عرض کر دیتا ہوں. تو اس وقت ایکوریس میں چل رہا تھا اس لیے یہ بات بولی. تو انشاءاللہ میں نے آپ سے عرض کہا کہ مڈ کوارٹر کے بعد سے آپ کو ریلیف ملنا اللہ کے کرم سے شروع ہو جائے گا. تعلیمی معاملات کو فوکس کیجئے گا, اور انویسٹمنٹ کرتے وقت آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. اچھا جی, اس کے بعد ہمارا آخری زوڈیک سائن 12واں برج ہے پائسس. پائسس والوں کے لیے میں یہ کہوں گا, آپ کے لیے بحکم اللہ میرے پنجتن پاک کے صدقے اچھا وقت چل رہا ہے. مالی ذرائع آمدنی میں اضافہ ہونے کا امکان, ترقی کے امکانات, اور آپ کو بہت ساری خواہشات پوری ہو سکتی ہیں. کوئی ایسا کام, کوئی بزنس, کوئی ایسی ملازمت جس کی اس دور میں بنیاد رکھی جائے گی, وہ خاصے لمبے عرصے تک آپ کے ساتھ مثبت انداز میں چلے گی. اور
مذہبی کاموں میں دلچسپی لیں گے، غیر ممالک سے اچھی خبروں کے حصول کا امکان ہے۔ اگر ویزا یا امیگریشن کے حوالے سے آپ متمنی ہیں یا انتظار کر رہے ہیں تو اس میں کوئی اچھی نیوز مل سکتی ہے۔ حج و عمرہ، روحانی زیارت، ان کا بھی امکان بنے گا۔ آپ نے البتہ مئی، جون، جولائی یہاں پہ اپنی ہیلتھ کے حوالے سے خاص خیال رکھنا ہے اور یہاں پر کوئی لاپرواہی نہیں برتنی، ورنہ وہ کہتے ہیں نا لمحے کی غلطی صدیوں پہ محیط ہو جاتی ہے۔ ایک غلط فیصلہ، آج دنیا کہہ رہی ہے، کاش سکھ حضرات کہہ رہے ہیں نا، قائد اعظم کی بات ماسٹر تارا سنگھ نے مان لی ہوتی تو آج سکھوں کے ساتھ یہ نہ ہوتا۔ خیر بہرحال وہ دیگر باتیں ہیں۔ تو خواتین حضرات، کوشش کی ہے کہ جتنا بتا سکوں اپنے علمی اندازے سے آپ کو بتا دیا، باقی کرنے والی میرے رب کی ذات ہے، اور اللہ تعالی ہم سب پر، آپ سب پر اور میرے ملک پاکستان پر اپنا خاص 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 کرم کرے۔ اور خواتین حضرات، ہر شو میں آپ کو 2 سے 3 دفعہ بولتا ہوں کہ میری سوشل میڈیا، انٹرنیٹ، فیس بک، ویب سائٹ، کوئی چیز پہ میرا تعلق نہیں ہے۔ وہ تمام لوگ فراڈیے، جھوٹے، دھوکے باز ہیں۔ آپ اس پہ اپروچ کرتے ہیں، وہ آپ کو لوٹے گا، یا یہ جادو کا لگائے گا آرڈر، یا یہ بندش کا لگائے گا۔ آپ نے اگر یہ اس پہ جانا ہی نہیں ہے اور اس پہ آپ نے سننا ہی نہیں ہے، سمجھ لینا ہے کہ یہ فیک ہے، اول تو اپروچ ہی نہ کریں۔ آپ کہاں اپروچ کر سکتے ہیں؟ 2 نمبر جو میں اپنے منہ سے بتا رہا ہوں، جو میرا آفس ہے وہ ہے پورے پاکستان میں صرف ایک جگہ، وہ ہوٹل پرل کانٹیننٹل کراچی، پی سی ہوٹل کراچی، وہاں کا نمبر ہے 021، کوڈ کے ساتھ بتا رہا ہوں، 3568 5501، 021 کوڈ 3568 5501۔ دوسرا نمبر ہے 021 3568 5021، یہ میرا آپریٹر کے نمبر ہے۔ تو دوپہر، آج اتوار ہوتا، آج نہ کال کیجیے گا، آف ہوتا آفس، باقی منڈے ٹو سیٹرڈے دوپہر کے 2:30-3 بجے سے لے کر آپ شام کے 7:30 تک میرے اسسٹنٹ سے پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ اور جو بیرون ملک سے مجھے کال کرتے ہیں ان کو میں کہوں گا جب آپ کال کریں تو میرے اسسٹنٹ سے کہیں انہی 2 نمبروں پہ، اور کسی نمبر، موبائل نمبر پہ نہیں، انہی 2 نمبروں پہ کال کریں اور پوچھیں کہ ہمایوں صاحب کو ویڈیو پہ دکھا دیجئے، آپ بھی مجھ کو دیکھ لیں، میں بھی آپ کو دیکھ لوں، تاکہ دونوں طرف طمانینت، اطمینان اور سیٹسفیکشن ہو جائے۔ اور انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ خصوصاً آپ بھی میرے ساتھ آمین کہا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے ملک پاکستان پر، پاکستانی قوم پر، پاکستانی فوج پر، پاکستانی عدلیہ پر، پاکستانی ایجنسیوں پر اور ہر پاکستان کے خیر خواہ پر اپنی رحمت، اپنی طرف سے قوت اور اپنی طرف سے کرم فرمائی کر میرے رب، اور جو پاکستان کے دشمن ہیں، چاہے وہ اندرونی ہو، چاہے وہ بیرونی ہو، چاہے وہ ملکی ہو، چاہے وہ بین الاقوامی ہو، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی قہاریت نازل فرما، اور اللہ تعالیٰ میرے ملک کو محفوظ فرما، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ پہ کرم کرے اور ان کو ہدایت دے، کیونکہ دنیا اسی طرف جا رہی ہے جو میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو اس دعا کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کی ہے میں نے آج کے دن بھی اور کل کے دن بھی آپ کو زیادہ سے زیادہ بتاؤں، باقی حتمی ذات اللہ کی ہے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی اسی جگہ، اسی چینل پہ۔ تب تک کے لیے بہت شکریہ، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat